بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے۔ یہ آپ کو انکل کا مشورہ ہوگا کہ آپ اس کو ضرور سنیں اور آگے چل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ موضوع ہمارا ہے فکر معاش اور ایمان کی کمزوری۔ یہ دو تضادات کے ساتھ جو آپ نے اپنے زندگی کے روزمرہ کے سفر کو شروع کیا ہے، اس سے بدترین عمل کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے فکر معاش نے تقریباً آپ کے ایمان کی حرارت کو کر دیا ہے سرد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان جس خدائے ذوالجلال اور جس رحیم ہستی اور جس محسن ہستی اور تمام اسباب پیدا کرنے والا رب العزت خدائے ذوالجلال، اس کے اوپر آپ کا ایمان اس طریقے سے مضبوط نہیں ہو رہا۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنے آپ سے سوال کر کے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور سوال کریں کہ آپ کتنے فیصد اپنے رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اس کے باس کے لیے آپ آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا افسر ہے، آپ نے اس کی عزت کرنی ہے، وہ بات آتی ہے سمجھ میں، لیکن اس عزت میں آپ کی چاپلوسی، باس کی غلط عادتوں پر آپ شہنائیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، باس کو غلط مشورے دے رہے ہیں اور باس کی آپ ہمت سرا رہے ہیں۔ اگر اس کا کوئی غلط عمل ہے، کسی اور امپلائی کے ساتھ غلط عمل ہے، آپ کے ساتھ غلط عمل ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، سر سر سر، اور اپنے سندھی میں سر سر۔ اس کے علاوہ آپ کا منہ دکھ رہا ہوتا ہے، ہاں، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر آپ نے کہہ دیا باس کو کہ سر یہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو آرڈر دے رہے ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں، اتنی تو آپ کی حقیقت ہونی چاہیے، اتنی تو آپ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ کا امیڈیٹ باس ہے تو آپ نے اس کو یہ بھی نہیں سمجھانا۔ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، آپ کو غلط آرڈر نہیں دیا جا سکتا۔ جو قانون اور اللہ کی رضا کے اندر جو آرڈر ہے، وہ ایک صحیح آرڈر ہے، ہر سمجھ میں وہ ایک صحیح حکم ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ سوچا کہ وہ صحیح حکم ہے؟ اس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کوئی کام سے نکالا جا رہا ہے، کسی کا پروموشن نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہاں، ایجنسیز، تم بھی سنو، یہ مختلف ایجنسیز جو ہیں گورنمنٹ کی، پرائیویٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری فوج، ہماری رینجرز، ہماری پولیس، کیا ہوا؟ آپ کسی کے بھی گھر پہ کسی کے کہنے پہ دھاوا بول دیں گے؟ کیوں بول دیں گے دعویٰ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب انسان ہے، آپ اس کو انٹیمیڈیٹ کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس رائفل ہے، وردی ہے۔ کس کے آرڈر پہ آپ جا رہے ہیں کسی کا گھر توڑنے؟ کس وارنٹ پہ جا رہے ہیں؟ کس جج نے وہ وارنٹ دیا؟ کس فوج کے سربراہ نے آپ کو حکم دیا؟ کس رینجر کے سربراہ نے، کس انٹیلیجنس کے سربراہ نے تم کو حکم دیا؟ کس پولیٹیکل لیڈر نے تم کو حکم دیا؟ تم اپنے مفادات کے لیے دوسرے بھائی کا نقصان کرو گے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو اللہ نے موقع دیا، عزت دی، آپ کو پاور دی، آپ کو وردی دی، آپ کی قوم عزت کرتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے، کیونکہ آپ قوم کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ہیں آپ کی سیکریفائس، آپ کی شہادتیں عظمت کے ساتھ آسمان پر لکھی جائیں گی۔ اللہ بھی اس پر راضی ہے، کیونکہ آپ نے ایک صحیح کام کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ نہیں کہ ہم کم ظرف قوم کا حصہ ہیں یا آپ کی خدمات کو ہم نہیں سرائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کی خدمات غلط موڑ پر اور غلط بہاؤ پر بھی استعمال ہو رہی ہیں، جو دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل جو ملک کے حالات ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کس قسم کے حالات سے ملک گزر رہا ہے، اور صحیح غلط الٹا سیدھا حلال حرام سب آرڈر چل رہے ہیں، پھر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ قانون نہیں چلتا ہے اس ملک، یہ بنانا ریپبلک ہے، کیوں؟ بندروں کا ملک ہے،
بھائی خدا کا خوف کرو. آپ نے غریب آدمی کو پہلے ہی تنگ کیا ہوا ہے, مہنگائی سے وہ پریشان ہے, اس کی کسک آپ کو سمجھنی چاہیے, اس کی تکلیف, اس کے رائٹس ہوتے ہیں یار, ہر شہری کے رائٹس ہوتے ہیں, حقوق ہوتے ہیں جسے اردو میں حقوق کہتے ہیں. تم نے اس کے حقوق نہیں دینے, اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے, مسجد جاتا ہے جانا چھوڑ دیتا ہے, دل برداشتہ ہو جاتا, ڈپریس ہو جاتا, خودکشی کی طرف جا رہا. یار یہ تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اپنے لوگوں کو. اور تم قوم, جس کو قوم کہتے ہیں, جو تیتر بٹیر بنی ہوئی ہے, تم میں آپس میں اتحاد نہیں ہے, تم میں آپس میں جذبات نہیں ہے, ایک دوسرے سے پیار تمہارا ختم ہو گیا. تمہاری نفسا نفسی اتنا گرا ہوا عمل ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو تم نے اس کو لے آیا کھانا نہیں دینا. تمہارے پڑوسی کے پاس بس کا کرایہ نہیں, تم نے اس سے پوچھا یار تمہارے پاس کرایہ ہے؟ نظر نہیں آ رہے, کام پہ نہیں جا رہے, 9 بج گئے صبح کے, یہ پکڑو 100 روپے, جاؤ, جب ہوں گے تو دے دینا ورنہ میں نے تمہیں معاف کر. یہ جذبات آپ کے کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ آپ بھی رونیت کی طرف آ رہے ہیں نا, جو آپ کے حاکم کر رہے ہیں کروڑوں میں کر رہے ہیں, تو آپ ذرے میں وہی آپ کی حرکتیں, وہی آپ کا عمل ہے. آپ کے عمل سے کسی کو آرام نہیں ملتا, نہ آپ کے پڑوسی کو, نہ آپ کے فیملی کے بندے کو, نہ آپ کے بیٹے کو, نہ آپ کے بھانجے کو, نہ آپ کے بھتیجے کو, نہ آپ کی سالی کو, نہ آپ کی دادی کو, نہ آپ کی نانی کو. یار یہ تم ان چیزوں کو, ان خرافات سے کب نکلو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے نبی کی طرف کب آؤ؟ تمہارے باس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تم کو خرید لیا, ہاں, تیرے کو کتے بلی کی طرح اس نے اٹینڈ کرنا ہے, بد زبانی میں اور بد اخلاقی سے تجھے آرڈر دینا, اور تو نے دم ہلاتے ہوئے کتے کی طرح اس کے آرڈر کو فالو کر, کیونکہ تجھے ڈر ہے کہ تجھے کام سے نکالا جائے, تیری فائل گندی کر دی جائے گی, تیرا پروموشن روک دیا جائے, تیرا بچہ پیدا ہوگا تیرے پاس پیسے نہیں, اس کے دودھ کے پیسے نہیں, تو پریشان ہے. خدا کو کیوں بھول گئی؟ تجھے نہیں پتا کہ ان ظالموں سے اور ان گھٹیا انسانوں سے کتنا بڑا درجہ ہے تیرے خدا کا, کتنا وہ رحیم ہے. ماں جو تجھ سے پیار کرتی وہ 70 گنا زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے, تو نے اس کو چھوڑ دیا. اس راستے کو جو فلاح کا اور امن کا راستہ ہے, جو پیار و محبت کا ہے, اور تیرے دماغ کے دریچوں میں روشنی بھر دے گا اپنے نور سے, اس راستے کو بھول کے اس ایرے غیر نتو خیرے کو, یہ گدھا جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے آگے تو سرے کر کے کتے کی طرح دم لاتا پھرے. تجھے آتی کچھ شرم؟ اس لیول کا امپلائی بنے گا تو, اس لیول کا ملازم, تجھے اپنے حقوق کا پتہ ہے؟ سب سے پہلے اپنے حقوق کو پہچان, اپنی اولاد کو پڑھاؤ, کیونکہ اس ملک کا واحد حل ہے تعلیم. یہ جاہلوں کی بستی ہے, اور اتنے جاہل لوگ ہیں کہ یہاں جو پڑھا لکھا بھی ہے, جو ڈگری یافتہ بھی ہے, اس نے بھی الو کے پٹھے نے کچھ نہیں سیکھا, کیونکہ اس کی تربیت گھر میں جو ہوئی, کسی طرح بھائی تو ڈگری کر, ڈپلومہ لے, کام حاصل کر, فلاں گورنمنٹ کے ادارے میں لگ, اپنی جان بچا, دوسروں کو چھوڑ, دوسروں کی خیر ہے, دوسرے بھاڑ میں جائیں. یہ جب کسی قوم کا مزاج بنتا ہے نا, تو اس میں آپ یہ سمجھیں آپ کے ترقی کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً 0 ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا آپ 0 سے نیچے آ گئے. آپ کے ملک کی سٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے, آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. یار آپ کیوں پاکستان کو اس طرح برباد کرنے اور ذلت کا منہ دکھانے کے لیے تم کیوں ایسی حرکتیں کریں؟ سب سے پہلے اپنے خدا کے قریب ہو جاؤ, نمازیں پڑھو, مجھے بھی پڑھنی چاہیے, آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا, میں بھی بہت جلد انشاءاللہ نمازیں شروع کروں گا, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا. آپ کو میں تعلیم دے رہا ہوں نماز کی اور خود نہیں پڑھ رہا, ٹھیک عمل نہیں, ٹھیک ہے. ہمارے حضور نے 3 دن ایک عورت کو کہا تھا, اس کے بچے کے پیٹ میں درد ہوتا تھا کہ وہ میٹھا بہت کھاتا ہے, تو ہمارے حضور پاک نے کہا بھائی کل آنا. پھر دوسرے دن گئی, وہ بیچاری کے پیروں میں چھالے پڑ گئے. ریگستانوں میں چلنا آسان تھوڑی ہوتا ہے گھر میں. پھر آپ نے کہا کل آ جانا.
تیسرے دن وہ اڑ گئی، اس نے کہا حضور آپ مجھے 3 دن سے بلا رہے ہیں اور مجھے بتا نہیں رہے کہ میں بچے کو کیا کروں، کم یہ بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں درد۔ حضور نے کہا پہلے میں خود میٹھا بہت کھاتا تھا، تو اگر میں زیادہ کھاتا تھا تو میں اس بچے کو کیسے اس پر عمل کرنے کی تعلیم دے سکتا؟ میں نے گڑ کھانا اور میٹھا کھانا چھوڑ دیا تمہارے بیٹے کو آج مشورہ دینے کی۔ یہ تعلیم ہے ہمارے عظیم پیغمبروں کی، یہ تعلیم ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کی، یہ تعلیم ہے ہمارے اللہ کے فقیروں کی۔ تو یار تم انسان کب بنو گے؟ پاکستان انسان بن جاؤ بھائی۔ آپ کے پاس وردی ہوگی، بڑے محکوم میں ہوئے، ٹور بنی ہوئی ہے، دادا گیری پھیلائی ہوئی ہے، غنڈہ گردی لگی ہوئی ہے، یار یہ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں دوسرا انسان نہیں نظر آ رہا ہے؟ عزت کرو، کیونکہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ خدا حافظ پاکستان، پاکستان زندہ باد۔